بچے حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ بڑے بھائی نے حیرانی کے عالم میں دریافت کیا، ہمیں دیکھ کر گریہ بے اختیار کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اچانک اتنی رات کو پاس بلا کر ہمارے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھنا بے سبب نہیں ہے۔ اس طرح کی پھوٹ پڑنے والی ہمدردی تو ہمارے خاندان میں یتیموں کے ساتھ کی جاتی ہے۔ تیز نشتر کی طرح دل میں آر پار ہونے والا یہ جملہ ابھی ختم نہیں ہونے پایا تھا کہ پھر فضا میں ایک چیخ بلند ہوئی اور قاضی شرح نے برستی ہوئی آنکھوں کے ساتھ گلو گیر آواز میں بچوں کو جواب دیا، گلشن رسول کے مہکتے گنچوں، کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، زبان میں تاب گویائی نہیں ہے، کس طرح خبر دوں کہ تمہارے ناز کا چمن اجڑ گیا اور تمہاری امیدوں کا آشیانہ دن دہاڑے ظالموں نے لوٹ لیا۔ ہائے پردیس میں تم یتیم ہو گئے، تمہارے باپ کو کوفیوں نے شہید کر ڈالا اور اب تمہاری ننھی جان بھی خطرے میں ہے۔ آج شام ہی سے خون کے پیاسے تمہاری تلاش میں ننگی تلواریں لیے حکومت کے جاسوس تمہاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس خون سے کوفے کی سرزمین سرخ ہو گئی تھی۔ نبی زادے کے خیر مقدم کے لیے آنکھوں کا فرش بچھانے والی آبادی اب اس کی تڑپتی ہوئی لاش کے سامنے مسکرا رہی تھی۔ تلواروں کی دھار، برچھیوں کی آنی اور تیروں کی نوک پر اب بھی خون کے نشانات موجود تھے۔ ابن زیاد کے حکم سے حضرت امام کی مقدس لاش شاہراہ عام پر لٹکا دی گئی تھی۔ کئی دن تک لٹکتی رہی۔ نبی کا کلمہ پڑھنے والے کھلی آنکھوں سے یہ ہولناک منظر دیکھتے رہے۔ آل رسول کی جان لے کر بھی شقاوتوں کی پیاس نہیں بجھ سکی۔ ہائے رے نیرنگی عام زمین و آسمان کی وسعت، کائنات جس کے گھر کی ملکیت تھی، آج اس کی تربت کے لیے کوفے میں گز بھر زمین نہیں مل رہی تھی۔ جس کی رحمتوں کے فیضان نے اہل ایمان کی جانوں کا نرخ اونچا کر دیا تھا، آج اسی کے نور نظر کا خون ارزا ہو گیا تھا۔ شرم سے سورج نے منہ چھپا لیا، فضاؤں نے سوگ کی چادر اوڑھ لی اور جب شام آئی تو کوفہ ایک بھیانک تاریکی میں ڈوب گیا تھا۔ مہمان کے ساتھ کوفے والوں کی وفا قیامت تک کے لیے ضرب المثل بن گئی۔ سنگ دلی کی انتہا ابھی نہیں ہوئی تھی جو رستم کی وادی میں بدبختیوں کا گھنونا اندھیرا اور بڑھتا جا رہا تھا۔ اچانک رات کے سناٹے میں ابن زیاد کی حکومت کے ایک منادی نے اعلان کیا، مسلم کے دونوں بچے جو ہمراہ آئے تھے کہیں روپوش ہو گئے ہیں۔ حکومت کی طرف سے ہر خاص و عام کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ جو بھی انہیں اپنے گھر میں پناہ دے گا اسے عبرتناک سزا دی جائے گی اور جو انہیں گرفتار کر کے لائے گا اسے انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں یتیم بچے، جن میں سے ایک کا نام محمد تھا اور ان کی عمر 8 سال کی تھی اور دوسرے کا نام ابراہیم تھا اور ان کی عمر 6 سال کی تھی، کوفے کے مشہور عاشق رسول قاضی شریح کے گھر میں پناہ گزین تھے۔ یہ اعلان سن کر قاضی شریح کا کلیجہ ہل گیا۔ حضرت مسلم کے جگر گوشوں کا دردناک انجام نگاہوں کے سامنے ناچنے لگا۔ دیر تک اسی فکر میں سوچتا رہا کہ کس طرح انہیں ظالموں کے چنگل سے بچایا جائے۔ کافی غور و خوض کے بعد یہ صورت سمجھ میں آئی کہ راتوں رات بچوں کو کوفے سے باہر منتقل کر دیا جائے۔ اضطراب کی حالت میں اپنے بیٹے کو آواز دی، نہایت احتیاط کے ساتھ کسی محفوظ راستے سے بچوں کو شہر پناہ کے باہر پہنچا دو۔ رات کو مدینے کی طرف جانے والا ایک قافلہ آبادی کے قریب سے گزر رہا ہے، انہیں کسی طرح اس کے ساتھ لگا دو۔ زیادہ راہ مکمل ہو جانے کے بعد رخصت کرنے کے لیے دونوں بچوں کو سامنے بلایا۔ جو ہی ان پر نظر پڑی، پھرتے غم سے آنکھیں بھیگ گئیں، ضبط کا پیمانہ چھلک اٹھا، منہ سے ایک چیخ نکلی اور بےتاب ہو کر دونوں بچوں کو سینے سے لگا لیا، پیشانی چومی، سر پر ہاتھ رکھا اور سکتے کی حالت میں دیر تک دم بخود رہا۔ باپ کی شہادت کے واقعہ سے بچے اب تک بے خبر رکھے گئے تھے، نہ انہیں یہی بتایا گیا تھا کہ اب خود ان کی ننھی گردنیں بھی خون آشام تلواروں کی زد پہ ہیں۔ قاضی شریح کی اس کیفیت پر بچے حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ بڑے بھائی نے حیرانی کے عالم میں دریافت کیا، ہمیں دیکھ کر گریہ بے اختیار کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اچانک اتنی رات کو پاس بلا کر ہمارے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھنا بے سبب نہیں ہے۔ اس طرح کی پھوٹ پڑنے والی ہمدردی تو ہمارے خاندان میں یتیموں کے ساتھ کی جاتی ہے۔ تیز نشتر کی طرح دل میں آر پار ہونے والا یہ جملہ ابھی ختم نہیں ہونے پایا تھا کہ پھر فضا میں ایک چیخ بلند ہوئی اور قاضی شریح نے برستی ہوئی آنکھوں کے ساتھ گلو گیر آواز میں بچوں کو جواب دیا،
गुलशन रसूल के महकते गुंचों, कलेजा मुंह को आ रहा है, जबान में ताबे गोयाई नहीं है। किस तरह खबर दूं कि तुम्हारे नाज का चमन उजड़ गया और तुम्हारी उम्मीदों का आशियाना दिन दहाड़े के जालिमों ने लूट लिया। हाय परदेश में तुम यतीम हो गए, तुम्हारे बाप को कूफियों ने शहीद कर डाला और अब तुम्हारी नन्ही जान भी खतरे में है। आज शाम ही से खून के प्यासे तुम्हारी तलाश में नंगी तलवारें लिए हुकूमत के जासूस तुम्हारे पीछे लग गए हैं। ये खबर सुनकर दोनों बच्चे हैबत और खौफ से कांपने लगे। नन्हा सा कलेजा सहम गया, फूलों की शादाब पंखड़ी मुरझा गई, मुंह से एक चीख निकली और गश खाकर जमीन पर गिर पड़े। हाय रे तकदीर का तमाशा, अभी चंद ही दिन हुए कि माँ की ममता ने प्यार की ठंडी छाँव में मदीने से रुखसत किया था। नाज उठाने के लिए बाप की शफकतों का काफिला साथ चल रहा था। अब ना बाप का दामन है कि पकड़ कर मचल जाएं, ना माँ का आंचल है कि सहम जाएं तो मुंह छिपा लें। कच्ची नींद सोकर उठने वाले अब किसे आवाज दें? कौन उनकी पलकों का आंसू अपनी आस्तीन में जज़ब करे? आह गुंचों की वो नाजुक पंखड़ी जो शबनम का बार भी नहीं उठा सकती, आज उस पर गम का पहाड़ टूट पड़ा है। परदेश में नन्ही जानों के लिए बाप की शहादत ही की खबर क्या कम थी कि अब खुद अपनी जान के भी लाले पड़ गए थे। फजा तेग बरहना लिए सर पर खड़ी थी, आंखों के सामने उम्मीदों का चिराग गुल हो रहा था। काजी शरीह से बच्चों का बिलक बिलक कर रोना और पछाड़े खा खा कर तड़पना देखा नहीं जा रहा था। बड़ी मुश्किल से उन्होंने तसल्ली देते हुए कहा, बनु हाशिम के नौनिहालों, इस तरह फूट फूट कर मत रो, दुश्मन दीवार से कान लगाए खड़े हैं। तुम अपने बाप की एक मजलूम यादगार हो, ताजदार अरब की एक मुकद्दस अमानत हो। नाजुक आबगीनों को कहीं ठेस लग गई तो मैं अरसे महशर में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा। इसलिए मेरी ख्वाहिश ये है कि किसी तरह तुम्हें मदीने के दारुल अमान तक पहुँचा दिया जाए। इसी वक्त तुम दोनों रात के सन्नाटे में हमारे बेटे के हमराह कूफे से बाहर निकल जाओ और जो काफिला मदीने की तरफ जा रहा है उसमें शामिल हो जाओ। अपने नाना जान के जवारे रहमत में पहुंचकर हमारी तरफ से दरूदो सलाम की नज़र पेश कर देना। अच्छा जाओ, खुदा तुम्हें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। भीगी पलकों के साए में काजी शरीह ने बच्चों को रुखसत किया। पासबानों और जासूसों की निगाहों से छुप छिपा कर काजी शरीह के बेटे ने बाहिफाजते तमाम उन्हें कूफा की शहर पनाह से बाहर पहुंचा दिया। सामने कुछ ही फासले पर एक गुजरते हुए काफिले की गर्द नजर आई। उंगली के इशारे से बच्चों को दिखलाया। इशारा पाते ही तेजी से बच्चे काफिले की तरफ दौड़े और निगाहों से ओझल हो गए। रात का वक्त दहशत खेज सन्नाटा, भयानक अंधेरा, खौफो हैबत में डूबा हुआ माहौल और आगोश मादर की ताज़ा बिछड़ी हुई दो जाने। न हाथ में अक्लो शऊर का चिराग, न साथ में कोई रफीको रहबर। थोड़ी दूर चलकर रास्ता भूल गए। हाय रे गर्दिशे आयाम, कल तक जिन लाडलों का कदम फूलों की सेज पर था, आज उन्हीं की राह में कांटों की बर्छियां खड़ी थीं, जो अपने नाना जान के मज़ार तक भी बाप की उंगलियों का सहारा लिए बगैर नहीं जा सकते थे। आज वो यको तन्हा दश्ते गुर्बत से भटकते फिर रहे थे। कभी चलने की आदत नहीं थी, चलते चलते गिर पड़ते, कदम कदम पर ठोकर लगती, तलवों में कांटे चुभते तो उफ करके बैठ जाते। हवा सनसनाती तो दहशत से कांपने लगते, पत्ते खड़कते तो नन्हा सा कलेजा सहम जाता, दरिंदों की आवाज़ आती तो चौंक कर एक दूसरे से लिपट जाते, डर लगता तो ठिठक जाते, फिर चलने लगते। कभी बिलक बिलक कर माँ को याद करते, कभी मचल मचल कर बाप को आवाज़ देते, कभी हैरानी के आलम में एक दूसरे का मुँह तकते और कभी डिबडिबाई आँखों से आसमान की तरफ देखते। जब तक पाँव में सिकत रही उसी कैफियत के साथ चलते रहे। जब मायूस हो गए तो एक जगह थक कर बैठ गए। जरा तकदीर का तमाशा देखिए कि रात का पिछला पहर था, ढलती हुई चांदनी हर तरफ बिखर गई थी। इब्ने जियाद की पुलिस का एक दस्ता जवान बच्चों की तलाश में निकला था। गश्त करता हुआ ठीक वहीं आकर रुका। जो ही बच्चों पर नजर पड़ी, करीब आया और दरियाफ्त किया, तुम कौन हो? बच्चों ने ये समझकर कि यतीमों के साथ हर शख्स को हमदर्दी होती है, अपना सारा हाल साफ साफ बयान कर दिया। हाय रे बचपन की मासूमी, उन झूले, उन भोले भाले नौनिहालों को क्या खबर थी कि वो खून के प्यासों को अपना पता बता रहे हैं। ये मालूम होने के बाद कि यही हज़रत मुस्लिम के दोनों बच्चे हैं, जल्लादों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मशके कसी और घसीटते हुए अपने हमरा ले चले। ये दर्दनाक मंजर देखकर डूबते हुए तारों की आंखें झपक गईं, चांद का चेहरा मुरझा गया। शिद्दत कुर्ब से इब्ने अकील के यतीम बिलबिला उठे। दिल हिला देने वाली एक फरियाद
فریاد صحرا میں گونجی، ہم بن باپ کے بچے ہیں، ہماری یتیمی پر رحم کرو، رات بھر چلتے چلتے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، ہماری مشقیں کھول دو، اب اذیت برداشت کرنے کی سکت باقی نہیں، نانا جان کا واسطہ ہمارے گھائل جسم پر ترس کھاؤ، سنسان جنگل میں یتیموں کی فریاد سن لو۔ اس نالے ورد سے دھرتی کا کلیجہ ہل گیا، لیکن سنگ دل اشقیا ذرا بھی متاثر نہیں ہوئے۔ ترس کھانے کے بجائے ظالموں نے فرتے غضب میں پھول جیسے رخساروں پر تماچے مارتے ہوئے جواب دیا، تمہاری تلاش میں کئی دن سے آنکھوں کی نیند اڑ گئی ہے، کھانا پینا حرام ہو گیا ہے اور تم راہ فرار اختیار کرنے کے لیے جنگل جنگل چھپتے پھر رہے ہو۔ جب تک تم کیفر و کردار تک نہیں پہنچ جاتے تم پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ تماچوں کی ضرب سے نور کے سانچے میں ڈھلی ہوئی صورتیں ماند پڑ گئی اور چہرے پر انگلیوں کے نشانات ابھر آئے۔ رونے کی بھی اجازت نہیں تھی کہ دل کا بوجھ ہلکا ہوتا۔ ایک گرفتار پنچھی کی طرح سسکتے لرزتے کانپتے سر جھکائے شکنجے میں کسے قدم قدم پر جفاکاروں کے ظلم و ستم کی چوٹ کھاتے رہے۔ اب امید کا چراغ گل ہو چکا تھا، دل کی آس ٹوٹ چکی تھی، سب کو آواز دے کر تھک چکے تھے، کہیں سے کوئی چارہ گر نہ آیا۔ بالآخر ننھا سا دل مایوسیوں کے ساتھ ساتھ اتھاہ ساگر میں ڈوب گیا۔ اب موت کا بھیانک سایہ دن کے اجالے میں نظر آ رہا تھا۔ اسی عام یاس میں وہ کشا کشا کوفہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اپنے مستقر پر پہنچ کر سپاہیوں نے ابن زیاد کو خبر دی، حکم ہو تو بچوں کو قید خانے میں ڈال دیا جائے اور جب تک دمشق سے کوئی اطلاع نہیں آ جاتی کڑی نگرانی رکھی جائے۔ حکومت کے سپاہی ابن زیاد کی ہدایت کے بموجب دونوں بچوں کو دروگے جیل کے حوالے کر کے چلے گئے۔ دروگا نہایت شریف النفس اور دل سے جانثار اہل بیت تھا۔ اس نے نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ ہاشمی شہزادوں کی راحت و آسائش کا انتظام کیا۔ دوپہر رات گزر جانے کے بعد اپنی جان پر کھیل کر اس نے دونوں شہزادوں کو جیل سے باہر نکالا اور اپنی حفاظت میں قادسیہ جانے والی سڑک پر انہیں پہنچا کر ایک انگوٹھی دی اور اپنے بھائی کا پتہ بتاتے ہوئے کہا کہ قادسیہ پہنچ کر تم اس سے ملاقات کرنا اور بطور نشانی یہ انگوٹھی دکھانا، وہ بحفاظت تمام مدینہ پہنچا دے گا۔ یہ کہہ کر اس نے ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے بچوں کو رخصت کیا۔ قادسیہ کی طرف جانے والے کارواں کچھ ہی دور پر تیار کھڑا تھا۔ بچے بے تحاشا اس کی طرف دوڑے، لیکن نوشتہ تقدیر نے پھر یہاں اپنا کرشہ دکھایا۔ پھر گھٹا کی اوٹ سے نکلا ہوا سورج گہنا گیا۔ پھر مدینے کے ان ننھے مسافروں کو دشتے غربت کی بلاؤں نے آ کے گھیر لیا۔ پھر کچھ دور چل کر راستہ بھٹک گئے، قافلہ نظر سے اوجھل ہو گیا۔ پھر رات کا وہی بھیانک سناٹا، وہی خوفناک تاریکی، وہی سنسان جنگل، وہی شام غربت کا ڈراؤنا خواب، ہر طرف خو آشام تلواروں کا پہرا، قدم قدم پر وحشتوں کا سایہ۔ چلتے چلتے پاؤں شل ہو گئے، تلوؤں کے آبلے پھوٹ پھوٹ کر بہنے لگے، روتے روتے آنکھوں کا چشمہ سوکھ گیا۔ صبح ہوئی تو دیکھا کہ جہاں سے رات کو چلے تھے گھوم پھر کر وہیں موجود ہیں۔ ہائے رے تقدیر کا چکر، اس دنیا سے کیڑے مکوڑے اور چرند پرند تک کا اپنا رین بسیرا ہے، لیکن خاندان نبوت کے دو ننھے یتیموں کے لیے کہیں پناہ کی جگہ نہیں ہے۔ جب سویرا ہو گیا اور ہر طرف لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی تو کل کی گرفتاری کا واقعہ یاد کر کے بچے بے قرار ہو گئے۔ دشمن کی نظر سے چھپنے کے لیے ہر طرف نظر دوڑائی، لیکن چٹیل میدان میں کوئی محفوظ جگہ نہیں مل سکی۔ حیرانی، بیچارگی، مایوسی اور خوف و ہراس کے عالم میں دونوں بھائی حسرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ ننھا سا دل، کم سنی کی عقل، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جائیں، کیا کریں۔ انجام سوچ کر آنکھیں ڈبڈبا آئیں۔ تھوڑی ہی دور پر ایک چشمہ بہہ رہا تھا۔ بڑے بھائی نے چھوٹے سے کہا، چلو وہاں ہاتھ منہ دھو لیں، نماز فجر کا وقت بھی آ گیا ہے۔ خدا کی طرف سے اگر ہمارا آخری وقت آ ہی گیا ہے تو اب اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ چشمے کے قریب پہنچ کر انہیں ایک بہت پرانا درخت نظر آیا اور اس کا تنا اندر سے کھوکھلا تھا۔ پناہ کی جگہ سمجھ کر دونوں بھائی اسی میں چھپ کر بیٹھے رہے۔ ذرا سی آہٹ ہوتی تو دل دھڑکنے لگتا، کوئی راہگیر گزرتا تو دشمن سمجھ کر سہم جاتے۔ ایک پہر دن چڑھنے کے بعد کوفہ کی طرف سے ایک لونڈی پانی بھرنے کی غرض سے چشمے کے کنارے آئی۔ پانی میں برتن ڈبونا ہی چاہتی تھی کہ اسے سطح پر آدمی کا عکس نظر آیا۔ پلٹ کر دیکھا تو وہ دو ننھے بچے درخت کی کھوہ میں سہمے ہوئے بیٹھے تھے۔ سفید پیشانی سے نور کی کرن پھوٹ رہی تھی، لالہ کی طرح دہکتے عارض پر موسم خزاں کی اداسی چھا گئی تھی۔ لونڈی نے حیرانی کے عالم میں دریافت کیا، اے گلشن دل
ربا کے نو شگفتہ پھولوں، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ ایک بار کے ڈسے ہوئے تھے، کچھ جواب دینے کے بجائے خوف و دہشت سے لرزنے لگے۔ پھوٹ پھوٹ کر بہنے والے آنسوؤں سے چہرہ شرابور ہو گیا۔ لونڈی نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، ناز کے پلے ہوئے لاڈلو، کسی طرح کا اندیشہ نہ کرو، دل سے دہشت نکال دو، یقین کرو میں تمہارے گھر کی بھکارن ہوں، دشمن نہیں ہوں۔ تم نہ بھی اپنا پتہ ٹھکانہ بتاؤ، جب بھی تمہارا یہ نورانی چہرہ یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ تم بی بی فاطمہ کی جنت کے پھول ہو۔ سچ بتاؤ، کیا تم ہی دونوں امام مسلم کے نونہال ہو؟ لونڈی نے چہرے کی بلائیں لیتے ہوئے کہا، فلک نشین شہزادوں، کیڑے مکوڑوں کے بھٹ سے باہر نکلو، آؤ میرے دل میں بیٹھو، آنکھوں میں سما جاؤ۔ لونڈی کے اصرار پر بچے درخت کی کھوہ سے باہر نکلے اور ہمدرد و غم گسار سمجھ کر اس سے اپنا سارا حال بیان کر دیا۔ ان کی دردناک سرگزشت سن کر لونڈی کا دل ہل گیا، آنکھیں ساون بھادوں کی طرح برسنے لگیں۔ دل کی بے قرار کیفیت پر قابو پانے کے بعد بچوں کو چشموں کے کنارے لے گئی، آنسو پوچھے، منہ دھلایا، بالوں کا غبار صاف کیا اور انہیں دلاسا دیتے ہوئے محفوظ راستے سے اپنے گھر لائی۔ اس کی مالکہ بھی خاندان اہل بیت سے والہانہ عقیدت رکھتی تھی۔ اپنی مالکہ کے سامنے دونوں بچوں کو پیش کرتے ہوئے کہا، خوش نصیب بی بی چمنستان فاطمی کے دو پھول لے کر آئی ہوں۔ یہ دونوں امام مسلم کے لاڈلے ہیں، بن باپ کے یتیم بچے ہیں، پردیس میں ان کا کوئی نہیں ہے۔ ان کی بے کسی اور یتیمی پر ترس کھانے کے بجائے ظلم اب ان بے گناہوں کے خون کے در پہ ہے۔ خوف و دہشت سے ننھا سا کلیجہ سوکھ گیا ہے۔ ہاشمی گھرانے کے یہ دونوں لال ڈر کے مارے درخت کی ایک کھوہ میں چھپے ہوئے تھے۔ بی بی سورج سوا نیزے پر آ گیا ہے، لیکن گہوارے مادر سے نکلے ہوئے ان شیرخوار بچوں کے منہ میں ایک بھی لقمہ نہیں پڑا ہے۔ ملکہ یہ سارا ماجرا سن کر تڑپ گئی۔ گریہ بے اختیار سے اس کے آنچل کا دامن بھیگ گیا۔ وہ رفتگی شوق میں بچوں کو گود میں بٹھا لیا، چہرے کی بلائیں لی، سر پہ ہاتھ پھیرا اور نہلا دھلا کر کپڑے بدلوائے، آنکھوں میں سرما لگایا، زلفیں سنواری اور کھلا پلا کر ایک محفوظ کوٹری میں آرام کرنے کے لیے بستر لگایا۔ قدم قدم پر شفقت و پیار کا پھوٹتا ہوا سیلاب دیکھ کر غریب الوطن بچوں کو ماں یاد آ گئی۔ یکا یک ممتا کی گود کا پلا ہوا ارمان مچل اٹھا، بےتاب ہو کر رونے لگے۔ پھول جیسے رخساروں پر ڈھلکتے ہوئے آنسو دیکھ کر ملکہ بے چین ہو گئی، دوڑ کر سینے سے لپٹا لیا، اپنے آنچل کے پلو سے آنسو پوچھے اور تسلی دیتے ہوئے کہا، آنکھوں کے تاروں، اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھو، تمہارے قدموں پر میری جان نثار، میری روح صدقے، میں جب تک زندہ رہوں گی تمہارا ہر ناز اٹھاؤں گی۔ تمہارے دم قدم سے میرے ارمانوں کا چمن کھل گیا ہے، میرے آنگن میں چھما چھم نور کی بارش ہو رہی ہے۔ رات کی بھیانک سیاہی ہر طرف پھیل گئی تھی۔ امام مسلم کے یتیم بچوں کی تلاش میں حکومت کے جاسوس اور دنیا کے لالچی کتے گلی گلی پھر رہے تھے۔ کافی دیر تک گھر کی ملکہ اپنے شوہر حارث کے انتظار میں جاگتی رہی۔ ایک پہر رات ڈھل جانے کے بعد وہ ہانپتا کانپتا تھکا ماندہ گھر واپس آیا۔ بیوی نے حال دیکھ کر اچنبھے سے پوچھا، آج اتنے پریشان و بے بس کیوں نظر آتے ہیں آپ؟ کچھ دم لینے کے بعد جواب دیا، تمہیں شاید خبر نہیں ہے کہ باغی مسلم کے ہمراہ اس کے 2 بچے بھی آئے تھے۔ کئی دن تک وہ کوفہ میں روپوش رہے۔ پرسوں صبح کو مدینے کی طرف جانے والے راستے کے قریب انہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ کل رات کے کسی حصے میں داروغہ جیل کی سازش سے وہ فرار ہو گئے۔ ابن زیاد کی طرف سے عام منادی کر دی گئی ہے کہ جو انہیں پکڑ کر لائے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ وقت کا سب سے بڑا اعجاز حاصل کرنے کے لیے اس سے زیادہ اچھا موقع اب ہاتھ نہیں آئے گا بیگم۔ صبح سے انہی بچوں کی تلاش میں سرگردہ ہوں، دوڑتے دوڑتے برا حال ہے، ابھی تک کوئی سراغ نہیں لگ سکا۔ حارث کی بات سن کر بیوی کا کلیجہ دھک سے ہو گیا، دل ہی دل میں پیچ و تاب کھانے لگی۔ مسحور کر دینے والی ایک ادائے دلبرانہ کے ساتھ اس نے اپنے شوہر کو سمجھانا شروع کیا، ابن زیاد آل رسول کا خون ناحق بہا کر اپنی عاقبت برباد کر رہا ہے۔ دنیا کے آسائش چند روزہ ہے، انعام کی لالچ میں جہنم کا ہولناک عذاب مت خریدیے۔ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، کل میدان حشر میں رسول خدا کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ حارث کا دل پوری طرح سیاہ ہو چکا تھا۔ بیوی کی باتوں کا کوئی اثر اس کے دل پر نہیں ہوا۔ جھنجھلاتے ہوئے جواب دیا، نصیحت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عاقبت کا نفع نقصان میں خود سمجھتا ہوں، میرا ارادہ اٹل ہے، اپنی جگہ سے کوئی بھی مجھے
हटा नहीं सकता। संगे दिल शौहर की नीयतें बद मालूम होने के बाद मिनट मिनट पर दिल धड़क रहा था कि मुबादा जालिम को कहीं बच्चों की भनक ना लग जाए, इसलिए जल्द ही उसे खिला पिला कर सुला दिया और जब तक नींद नहीं आ गई बाले पर बैठी उसे बातों में बहलाती रही। जब वो सो गया तो दबे पांव उठी और बच्चों की कोठरी पर ताला डाल दिया। फिक्र से आंखों की नींद उड़ गई थी, रह रह कर दिल में डर उठ रहा था। हाय अल्लाह, हरम नबूवत के इन राज दुलारों को कुछ हो गया तो हशर के दिन सैयदा को क्या मुँह दिखाऊंगी। दुनिया क़यामत तक मेरे मुंह पर थूकेगी कि मैंने नबीज़ादों के साथ दगा की, उन्हें झूठा दिलासा देकर मक्तल की राह गुजर तक ले आई। आह, मेरे इश्क पारसा का सारा भरम लुट गया, मेरे हसीन ख्वाबों का तार तार बिखर गया। हाय अफसोस, इस घर को मासूम बच्चे अपना ही घर समझ रहे हैं, कहीं ये राज फाश हो गया तो उनके नन्हे दिल पर क्या गुजरेगी, वो मुझे अपने ती क्या समझेंगे। लेकिन मेरे दिल का हाल तो खुदा और उसके रसूल से छिपा हुआ नहीं है। कुछ भी हो, जीते जी लाडलों की जान पर कोई आफत नहीं आने दूंगी। या अल्लाह, मुझे अपने महबूबों के इश्क में साबित कदम रख और उनके आंसुओं का गौहर टपकने से पहले मेरे जिगर का खून अर्जा कर दे। रात का पिछला पहर था, कूफे की बदनसीब आबादी पर हर तरफ नींद की खामोशी छाई हुई थी। हारिस भी अपने घर में बेखबर सो रहा था। दोनों बच्चे बंद कोठरी में महवे ख्वाब नाज थे कि उसी दौरान उन्होंने एक निहायत दर्दनाक और हैरत अंगेज ख्वाब देखा। चश्मे कौसर की सफ़ेद मौजों से नूर की किरण फूट रही है, बागे फिरदौस की शाहिराहों पर चांदनी का गिलाफ बिछा दिया गया है। करीब ही कुछ फासले पर शहंशाह कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौलाए कायनात हज़रत हैदर बिनते रसूल हज़रत फातिमतुज़ ज़हरा और शहीद मजलूम हज़रत इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन जलवा फरमा है। दोनों बच्चों पर नज़र पड़ते ही सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम मुस्लिम से मुखातिब होकर फरमाया, मुस्लिम तुम खुद तो आ गए और जो रुस्तम का निशाना बनने के लिए हमारे जिगर पारों को अशकिया के हाथों में छोड़ आए। हज़रत मुस्लिम ने नीचे निगाह किए जवाब दिया, वो भी पीछे पीछे आ रहे हैं। हुजूर बहुत करीब आ चुके हैं, बस 2-4 कदम का फासला रह गया है। खुदा ने चाहा तो कल का सूरज तुलू होते ही वो दामने रहमत की ठंडी छाँव में मचल रहे होंगे। ये ख्वाब देखकर दोनों भाई चौंक पड़े। बड़े ने छोटे को झुंझुरते हुए कहा, अब सोने का वक्त नहीं है, हमारी शबे जिंदगी की सैर हो गई है। भैया उठो, अब्बा जान ने खबर दी है कि अब हम चंद घंटे के मेहमान हैं। हौज़े कौसर पर नाना हुजूर हमारे इंतजार में खड़े हैं। दादी अम्मा निहायत बेताबी के साथ हमारी राह देख रही है। भैया सब्र कर लो, अब दुश्मनों की खून आशाम तलवारों की जद से बच निकलना बहुत मुश्किल है। अब मदीने लौट कर जाना नसीब नहीं होगा। हाय अम्मी जान, अब आखिरी वक्त में भी मुलाकात ना हो सकेगी। छोटे भाई ने डिडबाती आवाज में जवाब दिया, भाई जान मैंने भी इसी तरह का ख्वाब देखा है। क्या सचमुच हम लोग कल सुबह को कत्ल कर दिए जाएंगे? हाय, एक दूसरे को ज़िबा होते हुए हम कैसे देख सकेंगे भैया। ये कहकर दोनों भाई एक दूसरे के गले में बाहें डालकर लिपट गए और फूट फूट कर रोने लगे। कज़ा भी ताक ही में थी। नाले बेख्तियार की आवाज से जल्लाद हारिस की आंख खुल गई। सोती हुई कयामत उठी। जालिम ने बीवी को जाकर पूछा, ये बच्चों के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? सूरत हाल की नज़ाकत से बीवी का कलेजा सूख गया। उसने टालते हुए जवाब दिया, सो जाइए, कहीं पड़ोस के बच्चे रो रहे होंगे। संग दिल ने तेवर बदल कर कहा, पड़ोस से नहीं, हमारे घर से ये आवाज़ आ रही है। हो ना हो ये वही मुस्लिम के बच्चे हैं जिनकी तलाश में कई दिन से मैं सरगर्दा हूँ। ये कहते हुए उठा और उस कोठरी के पास जाकर खड़ा हो गया। ताला तोड़कर दरवाज़ा खोला। अंदर जाकर देखा तो दोनों बच्चे रोते रोते बेहाल हो गए थे। कड़े लहजे में दरियाफ्त किया, तुम कौन हो? अचानक उस अजनबी आवाज़ से बच्चे सहम गए, लेकिन चूंकि उस घर को अपना दाउल अमान समझे हुए थे, ये कहते हुए ज़रा भी तामुल ना हुआ कि हम इमाम मुस्लिम के यतीम बच्चे हैं। यह सुनकर जालिम गुस्से से दीवाना हो गया।